الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سورہ توبہ کی تفسیر آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھی۔ قرآن کریم کی ان آیات میں ہم سورہ توبہ آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16 کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ان آیات میں موضوعاتی طور پہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین کے اوپر عذاب مومنین کے ہاتھوں سے جاری کیا۔ عذاب الہی کی کئی انواع ہیں اور عذاب الہی کئی طرح سے مشرکین اور مجرمین کے اوپر آ برستا ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین ذریعہ اور ایک قرآن کریم کی جو آیات کریمہ میں انواع عذاب کی مختلف انواع اقسام وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک مومنین کے ہاتھوں سے مشرکین کو یا دشمنان خدا و رسول کو شکست دے کے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ اس کا بیان آپ گزشتہ دروس میں کسی حد تک ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ہم اس میں مزید آگے بڑھتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پہلے قرآن کریم کی آیات ذکر کر دیتا ہوں کہ آیت نمبر 13 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہ آگاہ رہو، ہوشیار رہو، یا اللہ تنبیہ کے لیے آتا ہے کہ یعنی تم لوگ اس قوم سے یا اس جماعت سے کیوں جنگ نہیں کرتے کہ جنہوں نے اپنے وعدوں کو اور اپنی قسموں کو توڑ دیا، اپنی قسموں اور وعدوں کو توڑ دیا، اور ان کا قصد اور ارادہ یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باہر نکال دیں۔ اور یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اول مرتبہ آغاز کیا، یعنی آغاز جنگ کا کرنے والے، آغاز اپنے عہد و پیمان کو توڑنے والے، تم لوگوں سے دشمنی کا آغاز کرنے والے یہی لوگ ہیں۔ آخر ان لوگوں سے تم کیوں قتال نہیں کرتے؟ یعنی قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں ایک ضابطہ دے رہی ہے کہ وہ افراد جو آئے روز تمہارے اوپر حملے کرتے ہیں، تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہیں، حق کے اوپر ہوتے ہوئے، اور وہ باطل کے اوپر موجود ہیں، حق کے اوپر ہوتے ہوئے وہ تم سے دشمنی کر رہے ہیں اور پہل بھی وہی کرتے ہیں، تو تمہارا وظیفہ یہ ہے کہ یہ ان کا اعلان جنگ ہے اور تم بھی ان لوگوں سے جنگ کرو، کیونکہ یہ جنگ کے علاوہ کسی اور زبان کو نہ سمجھتے ہیں اور نہ اس سے سمجھیں گے۔ یہ لوگ قابو بھی نہیں اس کے علاوہ کسی اور زبان سے آئیں گے۔ اچھا، یہ ایک حصہ آگے دیکھیں، فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو، یعنی تمہیں اپنے ان قوم، قبیلے اور دیگر افراد اور ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حقدار ذات ہے کہ جس سے ڈرو اگر تم مومن ہو، یعنی اگر قلب میں ایمان موجود ہے تو تمہارا مقابلہ جو ہے وہ ان مشرکین سے ہونا چاہیے۔ یہاں پہ بہرحال ہم پہلے آیات کو دیکھ لیں تاکہ جو ایک اور اہم نقطہ وہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے بعد میں۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، یہ قرآن کریم کی وہ آیات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ادوار میں نازل ہوئی ہیں، یعنی کیونکہ ممکن ہے بعض اوقات ذہن اس طرح سے سوچتا ہے کہ یہ جو قرآن کا پیغام ہے یہ شاید مکی زندگی سے جب نکلے تھے تو آغاز مدنی زندگی کا ہے، اور دشمنی بڑی سخت تھی اور اس وقت مومنین کو ابھارا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مکہ فتح ہو چکا اور اسلام کے قدم جم گئے تھے اور رعب اور دبدبہ اسلام کا دلوں کے اوپر بیٹھ چکا تھا، اس وقت یہ قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے کچھ عرصہ پہلے کی آیات ہیں۔ بالفاظ دیگر یہ آیات ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہیں، ہمارے لیے زندگی بسر کرنے کا ذریعہ ہے، چونکہ بالآخر موت نے آ کے ہر ایک کو اس دنیا سے نکال دینا ہے۔ کوئی کچھ بھی کرے، کوئی فرار کرے، کوئی خطرناک کام کریں، خطرناک کام نہ کریں، کوئی خطرہ مول لے اپنی زندگی میں،
یا خطروں سے بچ کے ہم ادھر ادھر اپنے طور طریقے ایجاد کر کے زندگی بسر کریں، بالآخر موت ہم سے گلے لگا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر تم سیسا پلائی ہوئی در و دیوار، کیونکہ انسان کی یہ طب ہے کہ وہ کھڑکیاں اور دروازے بند کر لینے اور لا تعلق ہو جانے کی بنیاد پہ یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ محفوظ ہے، اب اسے کوئی کچھ نہیں کہا جائے گا، جبکہ اس کا وقت بھی مقرر ہے اور جو مصیبت اس سے لاحق ہونی ہے وہ بھی مقرر ہے۔ اب انسان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اس مصیبت اور موت ہر دو سے اس نے جو گلے لگانا ہے وہ راہ حق کے اوپر لگائے یا راہ باطل پر، آیا راہ استقامت کے اوپر یہ گلے لگائے یا راہ فرار کے اوپر، یہ اس کا اپنا حق موجود ہے۔ یعنی آیا وہ یہ نیک اور خیر کا عمل انجام دے سکتا ہے اور وہ ان خدشات کی بنیاد پر نہیں عمل انجام دے رہا، صرف خدشہ ہے، کوئی ابھی خطرہ آ کے اس کے اوپر آن نہیں پڑا، خدشہ ہے لاحق کے میسا یہ تعلق قائم کر لے گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو جیل سے آزمانا ہے وہ کسی نہ کسی دنیا یا آخرت کے بہانے سے جیل میں جائے گا، یعنی اسباب اس کے لیے فراہم ہو جائیں گے۔ کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مرض سے آزمانا ہے، وہ جتنے بھی اپنے لیے طبی اور میڈیکلی طور پہ احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرتا رہے، آج آ کے وہ اس سے دوچار ہوگا۔ اس سے مراد بے احتیاطی نہیں ہے، یہ بھی ہمیں توجہ رکھنی چاہیے۔ اس کلام سے یا یہ جو معیار قرآن کریم دے رہا ہے، اس سے مراد غفلت، سستی، نادانی، حماقت پن، جذباتی پن، عدم تدبیر، یہ والے نقائص نہیں ہیں۔ مراد یہ ہے کہ وہ موقع کہ جہاں پہ آپ کے پاس تدبیر کی فرصت موجود ہے اور آپ بہترین تدبیر کر کے کار خیر کو صادر کر سکتے ہیں، لیکن اس کار خیر کو صادر کرتے ہوئے آپ کو خدشات لاحق ہو جاتے ہیں، وسوسے لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس جگہ پہ وسوسوں کا شکار نہ ہوا جائے، یا اگر دشمن دشمنی کرتا چلا جا رہا ہے تو اس مورد میں انسان اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کے تفکر کی خاطر آرام سے ان کے سامنے ذلیل و خوار نہ کرے، لازم ہے کہ ادھر عزت اور اظہار عزت و آزادی کا اظہار کرے۔ مثال کے طور پہ ہم آج کے اگر حالات میں بات کریں، چونکہ یہ قرآن کریم کی آیات ہمارے لیے بہت روشن ہے کہ معیار دے کے دشمنی کا درس دے رہی ہیں، صرف اور صرف پارٹی بازی کر کے دشمنی کا درس نہیں ہے کہ تم مومن ہو اور وہ غیر مومن ہے اس لیے بس تمہاری آپس میں لڑائی ہے۔ نہیں، وہ جو مومن اور غیر مومن میں معیار جو حق کا موجود ہے، جو حقیقت کا معیار موجود ہے، جو عدالت کا معیار موجود ہے، اس کی اساس پہ قرآن کریم ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ تم اس طور پہ قدم اٹھاؤ۔ مثلا آج کے ہم فقہی احکام کی طرف مراجعہ کریں، چونکہ بعض فقہی احکام ہیں کہ جس کو ہمارے معاشرے میں نہ ہونے کے برابر نشر کیا گیا ہے، جیسے حج اور عمرے کے مسائل ہیں، نہ ہونے کے برابر ہمارے معاشرے میں بیان کیے گئے ہیں۔ فقط وہی مومنین پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے حج اور عمرہ میں جانا ہو، وہ بھی کہ جن کا دغدغہ یہ ہے کہ یا جو قلبی طور پہ یہ چاہتے ہیں کہ صحیح حج اور عمرہ انجام پائے۔ وَإِلَّا ایک بڑی تعداد ہے کہ وہ تو ایسے ہی گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، ان کا اصلاً احرام ہی نہیں آغاز میں بندھا ہوتا، یعنی وہ نیت ہی نہیں صحیح طرح سے کر سکے، گویا کجا یہ کہ ان کا حج اور عمرہ ادا ہو۔ اسی طرح انہی ابواب میں سے ایک باب جہاد اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا باب بھی ہے۔ جہاد کا جو فقہی باب ہے اس کے آغاز میں یہ فقہ کرام، تمام فقہ کرام نے لکھا ہے، ہم کیونکہ اس کی جو دلیل ہے وہ قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کا ظاہر ہے۔ جہاد کے احکام کو جب آپ شروع کرتے ہیں توضیح المسائل کہہ لیں، کیونکہ اس سے توضیح المسائل سے آشنا ہے، اگرچہ توضیح المسائل میں یہ والا چیپٹر مسائل کے اعتبار سے بیان نہیں کیا گیا، فقہا اپنی بڑی کتابوں میں بیان کرتے ہیں، لیکن جب آپ آغاز جہاد کو کھولیں تو اس میں لکھا ہوا ہے جہاد شرعاً واجب ہے۔ اچھا، واجب کب کب ہے پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، ہم اس کو ابھی نہیں چھیڑتے، آگے ہیں۔ جہاد دو قسم کا ہے، ایک جہاد بدنی ہے، ایک جہاد مالی ہے۔ جہاد مالی اختیار میں نہیں ہے ہمارے، واجب ہے شرعاً۔ اگر کسی نے یہ جہاد مالی نہیں کیا وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجرم کے طور پہ کھڑا ہوگا، وہ اس دنیا کے اندر دشمن کی کامیابی کا خود ایک مہرہ بن جائے گا۔
وہ لشکر حق کی ناکامی کا ایک ذریعہ بن جائے گا اگر اس نے جہاد مالی نہ کیا۔ بس جہاد بدنی جس طرح سے، جہاد جسمانی جس طرح سے واجب ہے، اسی طرح سے جہاد مالی بھی واجب ہے شرعان۔ ہر دو جہاد ہیں، ہر دو مجاہد ہیں، ہر دو کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضیلت قرار دی ہے، اور ہر دو ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ نہ خالی جہاد جسمانی کفایت کرتا ہے، نہ خالی جہاد مالی کفایت کرتا ہے۔ ہاں، اس جگہ پر استطاعت کے اوپر ہے موقوف۔ یہ تکلیف واجب وجوب کی تکلیف کب عائد ہوتی ہے؟ استطاعت ہمارے پاس ہو۔ اگر کسی کے پاس جسمانی جہاد کی استطاعت ہے، شرعاً واجب ہے، آیات اور روایات یعنی جو خالق ہے ہم لوگوں کا، جس نے ہمیں ایک محدود مدت زمین کے اوپر زندگی دی ہے، جس نے یہ تمام نعمات اور صحت دی ہے، اس کی طرف سے لازم ہے ہمارے لیے کہ اے عبد، کہ تو جا اور اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کر۔ لہذا اگر کوئی جسمانی جہاد کر سکتا ہے اور اس کے لیے وسائل مہیا ہیں، ٹھیک ہے، اس پر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی مالی جہاد کر سکتا ہے اور استطاعت بھی موجود ہیں، ذرائع بھی موجود ہیں، شرعاً اس کے اوپر لازم و واجب ہے کہ وہ مالی جہاد کرے۔ اور جب وہ مالی جہاد کرے گا، چاہے قلیل کرے یا کثیر کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں، وہ رسول کی بارگاہ میں، وہ امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں مجاہد کہلائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور دین کی نگاہ میں وہ واقعی مجاہد ہے، بالکل اسی طرح جیسے جسمانی جہاد کرنے والا مجاہد ہے۔ ادھر یہ نہیں کہیں گے کہ جسمانی جو جہاد کرتا ہے وہ حقیقی ہے اور یہ اس سے مشابہ مجازی جہاد ہے۔ نہیں نہیں، مالی جہاد بھی حقیقی جہاد ہے۔ اس کی تازہ مثال اگر ہم آج لے لیں، اس ٹائم غزہ کی صورتحال انتہائی گھمبیر ہو چکی ہے، اور خطے کے اندر خود امت اسلامیہ کے مہروں کو استعمال کر کے دشمن اور صہیونی وہ اس جگہ پر مسلط ہو چکے ہیں۔ شام کی سرزمین پر ان کا مسلط ہونا، لبنان کے اندر حزب اللہ کی ابھری ہوئی ایک مقاومت کو شدید ایک ضربہ پہنچانا، اسی طریقے سے فلسطین اور غزہ کے اندر حالات کو بدترین، تاریخ کے بدترین حالات میں تبدیل کر دینا، یہ کس وجہ سے وہ کامیاب ہوا دشمن؟ یعنی یہ کینسر کس طرح سے پھیل گیا، یہ مرض کیسے پھیل گیا؟ ان کا استقبال خود امت اسلامیہ کے مہروں نے کیا، اور امت اسلامیہ کی خاموشی جو ہے ان مہروں کو اپنی جگہوں کے اوپر قائم رکھی ہوئی ہے، اور یہ ذرائع اور مہرے سبب بنتے ہیں کہ صہیونی اندرونی صفوں میں داخل ہو کے ایک شدید ضربہ لگائے۔ یہاں تک کہ حالات اس جگہ تک جا پہنچے ہیں کہ غزہ کے اندر انہوں نے پوری کی پوری آبادی کو تہس نہس کرنے کا منصوبہ بنایا، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے چاروں طرف سے محاصرہ کیا۔ آپ کو یہ دیکھ کے شاید تعجب ہو کہ غزہ جو ہے اس کی ایک طرف جو ہے، مثلا چونکہ ایک پٹی ہے غزہ ساحل سمندر کے اوپر ایک شہر ہے اور بہت آباد شہر تھا، ادھر کے ساکن جو بسنے والے تھے وہ غریب لوگ نہیں تھے، چونکہ تجارت کی وجہ سے یہ مرفہ زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے، جیسے ابھی غرب اور یورپ یا بڑی تنخواہ لینے والے افراد زندگی جس سطح پہ اوپر کرتے ہیں، بہترین فلیٹ یا رہائش رکھتے ہیں، بہترین غذا کھا رہے ہیں، اور ان کے ماشاءاللہ بچے ہیں، اچھی غذاؤں کھانے کی وجہ سے رنگ روپ ان کے ابھرے ہوئے ہیں، اور وہ اپنی زندگی کی نعمات کی عادی زندگی سے بسر کر رہے تھے۔ لیکن اچانک وہ زندگی کیا ہے، فقر میں تبدیل ہوئی۔ انہوں نے فقر کو قبول کیا، استقامت کے ترک کرنے کو قبول نہیں کیا، شکست کو قبول نہیں کیا۔ لہذا آج کے دور میں بشریت ایک نئی تاریخ لکھ رہی ہے، گزرے گا زمانہ، کوئی بھی ہم میں سے زندہ نہیں رہے گا، اسی طریقے سے ایک جیسے یکساں سانچے ڈھانچوں میں ہم ڈھل کے زمین کے مٹی کے بوجھ تلے دبے پڑے رہیں گے، لیکن تاریخ کے اوراق میں اگلی نسلیں کس کو یاد رکھیں گی؟ اس شخص کو یاد نہیں رکھیں گی جو خدشات کی وجہ سے کہیں چھپ گیا، خدشات کی وجہ سے مالی جہاد کر سکتا تھا نہیں کیا، وسوسوں کی وجہ سے جانی جہاد کر سکتا تھا، جسمانی جہاد کر سکتا تھا نہیں کیا۔ وہ تو تاریخ کے اس عمیق سمندر میں غرق ہو جائے گا، نہ اس کا نام ہوگا نہ اس کا ذکر ہوگا، اور آخرت میں مجرمین کی صف میں کھڑا ہو کے سر جھکائے ہوئے ذلت کے ساتھ پڑا ہوگا۔ لہذا یہاں پر تاریخ جس کو یاد رکھے گی وہ اس چیز کا نام لے گی کہ پوری کی پوری بستی اپنے حق اور آزادی کے لیے انہوں نے اپنی پوری کی پوری زندگی کے
مکمل طور پہ تبدیل کر دیا، نعمت سے نقمت میں آ گئے، رحمت سے مصیبت میں انہوں نے قدم رکھ لیا، لیکن انہوں نے غلامی کو قبول نہیں کیا، لیکن انہوں نے ترک استقامت کو قبول نہیں کیا، فقر کو گلے لگا لیا۔ آنکھوں کے سامنے تڑپتا ہوا ایک بھوک سے تڑپتا ہوا انسان، آپ تصور میں نہیں لا سکتے کہ کس قدر انسان کے نفس کے اندر اذیت پہنچاتا ہے۔ وہاں پہ تو اپنے پیارے اور چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں کو اس منظر کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر ابھرا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلکتے، آہستہ آہستہ وہ آوازیں دبتی چلی جاتی ہیں، اور پھر خاموش آوازوں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ یہ منظر خود ان کے والدین دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھوتے کے لیے تیار نہیں ہیں، سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، باطل کے سامنے زیر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسا یہ وہ جسمانی جہاد کر رہے ہیں اپنی جگہ، یہاں پہ امت کا وظیفہ یہ تھا کہ وہ ان کے لیے مالی جہاد کر کے اسباب فراہم کریں۔ اب آپ غزہ کی پٹی دیکھیں، ایک طرف غزہ جو ہے لمبائی میں ہے، اگر اس کے شمال کی طرف دیکھیں وہی غصب شدہ فلسطین کا آتا ہے علاقہ، جس کے اوپر اسرائیل نے اپنا ملک بنایا ہوا ہے، یعنی شمال کی طرف سے اس کی جو سرحد ہے وہ اسرائیل کے ساتھ لگتی ہے، لیکن جنوب کی طرف سے مثلا اگر آپ اس طرف سے آ جائیں، نیچے کی طرف سے آ جائیں، تو کوئی ادھر اسرائیل ملک نہیں لگتا، اور حملہ بھی ادھر ہی کیا تھا حماس نے اسرائیل ملک کے اوپر جا کے حملہ نہیں کیا، چونکہ غزہ کی پٹی طول میں ہے تو ایک جگہ تک تو اس نے فلسطین کے اوپر قبضہ کر کے اپنے ملک کا اعلان کیا ہوا ہے، اور وہ حصہ دو حصوں میں تقسیم ہے، اس سائڈ فلسطین ملک ہے، یہ سارا کا سارا ایریا اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ ادھر سے تو ایک مشکل پیش آ جاتی ہے، اسرائیل جو ہے وہ بھرپور ایک منبع اسلحہ رکھتا ہے امریکہ کے دوش کے اوپر، کہ دنیا نے آج دیکھ لیا کہ امریکہ کے بغیر اسرائیل ایک دن کی جنگ بھی نہیں لڑ سکتا، اس کی نہ ہمت طاقت، اور اس تمام ٹیکنالوجی وہ جب گئی روزہ جنگ ایران یہ آپ نیچے نیچے آئیں تو پھر سرائس کے ساتھ اس کی پڑتی ہے، جو کہ مصر کا سرحدی علاقہ بنتا ہے، یعنی مصر نے بڑی فوجی طاقت جو چوتھے یا پانچویں نمبر پہ اس وقت عالم اسلام میں فوجی طاقت ہے، وہ اس حدود میں اس کا دے کہ تم اپنے افغانیوں اس شوانی کی ماس نظام نے حملہ کیا، اور یہاں پر کس مقابلے ہو کس مصر کے حل اور حرکت نہیں، مصر کے ایمانی سلسلے کا مشترکہ ایک فوج بنائی جا سکتی۔ اسی طرح سے ہم اسرائیل کی جانب سے آئیں تو تھوڑا سا اوپر جائیں تو ترکی جیسا ایک ہی ملک بیٹھا ہوا ہے کہ چند میزائل بھی اگر اسرائیل کی آن پڑے تو اسرائیل نابود ہے گا، نہ اس جگہ سے وہ کوئی مدد فراہم کرتے ہیں، نہ مصر سے کوئی غذائی فراہم آتی، اور فلسطین جو بالکل ساتھ جڑا ہوا ہے کہ اس کا ایک شہر ہے غزہ، فلسطین سے بھی کوئی مدد نہیں آ رہی، اس کے ساتھ اردن ہے، اردن سے بھی کوئی مدد نہیں آ رہی، ساحل سمندر ہے کہ جہاں سے کئی جہاز پہنچ سکتے ہیں، اور انہی مسلم ممالک کے جہاز پہنچنا بہت آسان ہے، لیکن کہیں سے کوئی نہیں آ رہی، چونکہ اوپر شمال افریقہ، پورا شمال افریقہ سمندر کی ساحل سمندر کے اوپر ہے، لہٰذا مثلا مصر کے ساتھ لیبیا ہے، لیبیا کے ساتھ تیونس ہے، الجزائر ہے، مراکش ہے، یہ پوری ایک پٹی ہے اور یہ ساری ساحل سمندر کے اوپر ہے، کوئی ان میں سے ایک ملک نہیں ہے کہ جس ساحل کے اوپر غزہ ہے اسی سمندر کا استمرار ہے کہ جس کے اوپر یہ سارے ممالک ہیں، لیکن کہیں سے کوئی کشتی نہیں چلتی۔ اسی طرح دیگر آپ ممالک دیکھ لیں کہ ان میں سے کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے، لہٰذا قاتلان جو ہیں، ٹھیک ہے قتل انہوں نے کیا، بالکل وہی کام کہ یزید کی طرف سے آرڈر تھا، اور یزید کے کہنے کے اوپر مفتی حضرات اور پوری کی پوری گورنمنٹ باڈی جو اس ٹائم تھی وہ خاموش اور ساکت بیٹھی رہی، خود آ کے نہیں انہوں نے کربلا میں حصہ لیا، نہ ابن زیاد لعین کی انہوں نے جا کے مدد کی، لیکن خاموش بیٹھے رہے، امت اسلامیہ کے افراد بھی اس دور میں خاموش بیٹھے رہے۔ یزیدی جو ہیں وہ صرف کوفہ سے ہی لشکر لے کے آ گئے، کوئی دمشق سے لشکر نہیں آیا، کوئی شام سے لشکر نہیں آیا، خود کوفہ سے انہوں نے 30,000 کا لشکر آمادہ اور تیار کر لیا، اور یہ 30,000 کا لشکر آ کے اس نے محاصرہ امام حسین علیہ السلام کا کر لیا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے انہیں ناڈھال کیا، اور نڈھال حالت میں پھر انہوں نے دوبارہ سے جنگ کے لیے راہ ہموار کی، اور اس کے نتیجے میں سانحہ کربلا ہمارے سامنے برپا ہوا، اور اطلاع میں تھا، چونکہ ایک دو دن میں تھوڑی یہ کام ہو گیا، خبریں پہنچ رہی تھی محاصرہ ہو چکا ہے،
یہ خبریں پہنچ رہی تھی کہ مدد کی ضرورت ہے۔ امام حسین علیہ السلام جہاں سے گزرے اپنا پیغام پہنچایا، اور حل من ناصر کی صدا کو مختلف الفاظ اور معانی کے ذریعے سے ان لوگوں کے اوپر حجت تمام کرنے کے لیے آشکار کیا۔ لیکن خاموشی، سکوت، اور وہ سکوت کرنے والے آج ریت اور مٹی کے ہزاروں ٹن ملبے کے تلے دب کر صرف تیل پیدا کرنے کی ایک تیل پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں۔ نہ ان کی ہڈیوں کا پتہ، نہ ان کا نام و نشان، نہ ان کا ذکر۔ لیکن آج بھی وہ مظلومین کا ذکر باقی ہے کہ جو کربلا میں نہتے کر کے اس طرح سے شہید کر دیے گئے کہ ظاہری طور پہ ان کا نام نسب ہی مٹا دیا اس نے، لیکن مٹانے والا خود مٹ گیا، اور جو اس وقت قربان ہو گئے وہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی یہی ہوا۔ یزید کیوں قاتل شمار ہوا؟ آرڈر تھا۔ کیوں قاتل شمار ہوا؟ روک سکتا تھا، نہیں روکا۔ اس نے فوج بھیجی، اس کے آرڈر کے اوپر سارے کام ہوتے رہے۔ وہی ساز باز کرتا تھا۔ بعض کو کہا کہ نہیں، میں تو قتل ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا، بعض کو آشکار کہا کہ نہیں، جا کے تم قتل کرو۔ بعض کے ساتھ سادہ لو انسانوں کو بہکانے کے لیے الگ اس نے بہانے بنائے جو آج کے مفتیوں کو بھی بہکا رہے ہیں۔ اور اصل جو اس کی دشمنی تھی، دین اسلام سے دشمنی تھی، اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی تھی، اور اللہ اور اس کے رسول کے وارث جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام اور لشکر حق تھا، لہذا اس نے ان کو اپنے طور پہ نابود کیا۔ لیکن اس نتیجے تک وہ پہنچا کیسے؟ اس میں در حقیقت اسی طرح کہ جو سرکردہ افراد تھے معاشرے کے، کہ جو مال و دولت اور طاقت اور قوت رکھنے والے افراد ہیں، ان کی طرف سے خاموشی، ان کی طرف سے سکوت، ان کی طرف سے مختلف قسم کے بہانے، کہ ابھی اگلی آیت میں آئے گا کہ دوسرا معیار بھی دیا ہے قرآن کریم نے جنگ کا، کہ وہ ابھی انشاءاللہ ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ لیکن سکوت جو ہے اور یہ جو خاموشی ہے، اور جو قدم اٹھا سکتا ہے وہ بھی نہ قدم اٹھائے، اس نے راہ ہموار کر دی۔ خوف ہے جس کی وجہ سے امت سے افراد نہیں نکل سکے۔ تھوڑی سی زندگی کے گنے چنے جو دن ہمارے باقی رہ گئے ہیں، کہ ہمیں یقین ہے گنے چنے دن ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، 60-70 دن سے اوپر کوئی رہتا ہی نہیں ہے دنیا میں۔ یہ جو گنے چنے دن ہمارے باقی رہ گئے ہیں کہ مزید ایک دن حاصل کر لوں، پوری آخرت برباد کر رہا ہے۔ چونکہ جب دنیا داری آتی ہے تو انسان کو دیوانہ بناتی ہے، مجنون بناتی ہے۔ صحیح حساب کتاب نہیں کر سکتا، وہ ممکن نہیں ہے صحیح حساب کتاب کر لے، لہذا وہ غلط حساب کتاب کرنے کی وجہ سے ہمیشہ کی زندگی کو دنیا کی ایک زندگی کے اوپر برباد کر بیٹھتا ہے۔ اسے یہ چند دن کی، وہ کہتے ہیں ایک اور دن میں گزار لوں، ایک اور دن گزار لوں، شاید میرے لیے ایک اور دن بچ جائے، جبکہ موت کا وقت مقرر ہے۔ قرآن بار بار کہہ رہا ہے، ایمان لانا ہے ہم نے اس بات پہ، اگر ہمیں نہیں بھی وہ صحیح بات لگ رہی تب بھی ایمان لانا ہے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ایک لحظے کے لیے اللہ کی جانب سے تاخیر نہیں ہوتی جب وقت موت، جو حتمی موت ہے، چونکہ ایک تو وہ موت کا وقت ہے دعا اور صدقے سے ٹل گیا، یہ وہ حتمی موت کا وقت ہے جو نہیں، نہ کسی دعا سے ٹلنا ہے، نہ صدقے سے ٹلنا ہے، نہ کسی توسل سے ٹلنا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹلا ہے، نہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے کوئی مہلت فراہم ہوئی ہے، کسی کے لیے بھی یہ مہلت فراہم نہیں ہوئی، نہ نبی اور رسول کے لیے۔ قرآن نے بھی یہ کہا کہ اگر رسول بچ سکنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ رسول کو بچاتا۔ اگر کسی نے موت سے بچنا ہے تو اللہ کے قریب سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں، لہذا یہ گنے چنے چند دن کی خاطر پوری آخرت کو برباد کرنا، یہ ہے دیوانہ پن۔ دنیا کے ایسے رسیہ ہوتے ہیں، دنیا کے ایسے دلدادہ ہوتے ہیں کہ کتنا احمقانہ، یعنی ایک نشئی بھی یہ والا کام نہیں کرتا اس دنیا کے اندر، ایک نشئی بھی، وہ بھی تھوڑا صبر اور تحمل کر کے وقت گزار لیتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ والا تلخ وقت میں کاٹتا ہوں، چونکہ اس 1 گھنٹے کے بدلے میں پورا کا پورا سال بدون نشہ رہوں۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں 1 گھنٹہ بدون نشہ رہ لیتا ہوں، لیکن بقیہ سال میں نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا، لہذا سختی جھیلتا ہے وہ۔ یہاں پہ وہ اس سے بھی بدترین سودا کرتا ہے اپنی زندگی کا، 1-2 دن یا چند زندگی کے دنوں کے بدلے تمام کی تمام حیات جو اس نے رہنا ہے اس کا وہ سودا کر لیتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ یہ سب سے زیادہ خسارے والا سودا ہے۔ لہذا آج آپ غزہ کی اس حالت میں دیکھیں
کہ ہمارے سامنے سوشل میڈیا نے وہ منظر آنکھوں کے سامنے اجاگر کر دیے ہیں۔ کیا آج ہم 1000 روپے کی حد تک بھی ان تک پہنچانے کی کوشش نہ کریں؟ چونکہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کوشش کرنی ہے، وہ کس طرح سے پہنچنا ہے، کہاں پہنچنا ہے، وہ میرا درد سر نہیں ہے۔ میں نے اللہ کی راہ میں جہاد مالی کرنا ہے، میں نے وہ مال اپنے پاس سے پکڑ کے نکال دیا۔ میرے لیے اس ٹائم نظام اور سب سے معتمد ترین طریقہ کار وہ رہبر معظم اور رہبر معظم کے ماتحت عادلانہ طریقے سے چلنے والے ادارے موجود ہیں، جو براہ راست ان مظلومین کی مدد کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے جنگ مول لے چکے ہیں یہ ادارے۔ ہم پہنچائیں ان تک چند اپنی رقمیں، اور خدا کی بارگاہ میں اس جہاد مالی کے وظیفے کو ادا کریں۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ اپنا وظیفہ ادا کیا ہے ہم نے۔ لہذا لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس ٹائم غزہ کی جو صورتحال ہے اس کے اندر مالی جہاد کریں۔ ہر کوئی نہ کوئی استطاعت رکھتا ہے، حتیٰ کہ مجھ جیسا ایک طالب علم یا ہم سے بھی کم تر مالیت رکھنے والے طالب علم، ہر ایک کا ایک وظیفہ ہے کہ وہ اس وظیفے کے تحت ان اداروں تک مالیت کو پہنچائے کہ جو ادارے ذمہ داری لیے ہوئے ہیں اپنے طور پر کہ ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں یا ان لوگوں سے وابستہ ہیں۔ اور ہمارے پاس رہبر معظم اور ان کے اس نظام سے بہتر کوئی اور صورتحال موجود نہیں ہے۔ اہل سنت کے بہت سارے اپنے طور پہ ادارے کام کر رہے ہیں، کسی ادارے کے اوپر بھی اعتماد کی اور اطمینان کی فضا مہیا ہو جاتی ہے۔ یہ جہاد مالی ہمارے اوپر لازم ہے۔ قرآن ادھر کہہ رہا ہے کہ دیکھو کہ وہ تمہیں نکالنا چاہتے ہیں، رسول اس جگہ پہ خود ہستی بھی ہمارے لیے مقدس ہیں، لیکن یہ جو ہم قرآن کی آیت اس جگہ پہ پڑھ رہے ہیں وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یعنی رسول اور ان کی امت کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے، پیرو رسول کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے۔ یعنی ان کا عزم اور ارادہ یہ ہے کہ یہ پکڑ کے باہر نکال دیں رسول کو، ان کی امت کو، ان کے پیروں کو، یہاں تک کہ ان کے دین کا نام لینے والا کوئی بھی نہ ہو۔ وہ تو اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اور قرآن یہاں پہ شروع میں کہہ رہا ہے اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا، کیا تم اس قوم کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ کہ جو اپنے عہد و پیمان اور اپنی قسموں کو بار بار توڑ چکے ہیں، کوئی ان کے اندر غیرت ہے ہی نہیں، غیرت دینی تو دور کی بات ہے، وہ غیرت ملی، غیرت وطنی، غیرت انسانی ہی نہیں اصلاً رکھتے، کوئی ان کے اندر جذبہ، یعنی ذلت کی اس قدر پستیوں میں گر چکے ہیں کہ آپ ان سے انسانیت کی ایک رمق بھی توقع نہیں رکھ سکتے، ایک بھی۔ اب بھی ہم جہاں کریں، اب بھی کہ یہ کیا تو نہیں کیا پاسپورٹ کم آ جائے گا، یہ میں نے پیسے بھیجے تو پتہ نہیں کوئی انکوائری شروع ہو جائے گی، فلاں کیا تو یہ کام ہو جائے گا، اور وہاں پہ امت کے افراد جو ہیں وہ کس طرح سے سسکتی ہوئی آہوں کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ لہذا لازم ہے ہمارے اوپر، واجب ہے ہمارے اوپر کہ اس وقت میں ہم امداد ایک سامان کریں، اپنے لیے وقت قرار دیں۔ جیسے رہبر معظم وہ آغاز جنگ میں کہہ چکے تھے، آغاز جنگ میں، کہ لبنان اور غزہ اور فلسطین اور یمن، ان لوگوں کی مدد کرنا شرعاً واجب ہے جو استطاعت رکھتا ہے، جسمانی ہو تو جسمانی واجب ہے، مالی ہو تو مالی واجب ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے کہ اس وقت امت کے کسی بھی فرقے کو لے لیں اور اس کی کسی بھی بڑی شخصیت کو لے کے آ جائیں، وہ اس مسئلے میں اختلاف نہیں رکھتا، اجماعی مسئلہ ہے امت کا اس ٹائم، متفق ہے پوری کی پوری امت کہ اسرائیل دشمن ہے، صہیونی دشمن ہے، ان کے خلاف جسمانی اور مالی جہاد کرنا استطاعت کے مطابق ہر شخص کے اوپر واجب ہے۔ لہذا ہمارا کسی بھی بہانے سے شمار حد اقل ان خائن حکمرانوں کی صف میں نہیں ہونا چاہیے کہ جو ظاہر و باطن ہر دو لحاظ سے ان صہیونیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، وہ پوری کی پوری سازش کھیل کے امت کو اس جگہ تک پہنچائے ہوئے ہیں، اور طرح طرح سے سازشوں کے رنگ بدل کے آج ہمارے سامنے عالم اسلام کے ممالک جو ہیں وہ ناامن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں بدترین مجرم بن کے کھڑے ہوں گے۔ ہمارا شمار حد اقل ان حکمرانوں میں نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم اپنی صدا میں، اپنی آواز میں، اپنی موقف میں، اپنے مال میں، اپنی جان میں ہم جہاد کریں، ان دشمنوں کے خلاف قدم اٹھانے والوں میں شمار ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے،
چاہے محسوس ہو یا غیر محسوس ہو، کیونکہ لازم تھوڑی ہے کہ میں نے جو جہاد مالی کی ہے وہ سب کو پتہ لگے، نہیں، اللہ کے لیے یہ عبادت ہے، جہاد عبادات میں سے ہے، قربتاً اللہ شرط ہے اس میں۔ مثلا یہ جہاد اس طرح سے نہیں ہے کہ ایک کپڑا ناپاک تھا آپ نے اوپر لٹکایا، بارش ہوئی اب وہ پاک ہو جائے گا، آپ کی کوئی نیت نہیں تھی کہ میں نے پاک کرنے کے لیے لٹکایا، اتفاق سے بارش ہوئی، ہمارے اتفاق سے بارش ہوئی، ہمارے لحاظ سے اتفاق کہیں اسے، اور وہ کپڑا صاف اور پاک ہو گیا، یہ پاک دین کے اعتبار سے شمار ہوگا، آپ نے نہ نیت کی، نہ ارادہ کیا اور نہ اقدام کیا پاک کرنے کے لیے، لیکن پاک ہو گیا۔ جہاد اس طریقے سے نہیں ہے، قربتاً اللہ شرط ہے، وظیفے کا احساس ضروری ہے، اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، دشمن کے مقابلے میں حق کا ساتھ دینے کی خاطر اس نیت سے ہم نے مال کو خرچ کیا، اس نیت سے ہم نے کوئی موقف اختیار کیا، اس نیت سے ہم نے اظہار کیا اپنے موقف کا کسی محفل میں، کسی دوست کے سامنے، اپنے خانوادے میں، بیوی بچوں کے درمیان، دوست احباب، کزنز ہیں، بھائی ہیں، اظہار کیا ہم نے، یہ جہاد ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ قربتاً اللہ یہ کام کریں کہ میں اپنی زوجہ اور اپنے بچوں کے سامنے صہیونی اور اسرائیلیوں کی مذمت کروں اور ان کے مقابلے میں جو لشکر حق ہے اس کے ہمدردی کا اظہار کروں اور ان کے معاونت اور حمایت کا اظہار کروں۔ یہ حمایت اور مخالفت للہ ہونی چاہیے۔ ایسا آپ نے اس قرآن کی آیت میں دیکھا کہ دشمن کیا ارادہ کر چکا ہے اور ادھر ایک عام بیٹھا ہوا شخص کیا ارادہ کر رہا ہے، پوچھتے ہیں کہ آیا پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، کریں یا نہ کریں، ہمارے کچھ مال سے فائدہ بھی ہوگا یا نہیں، یہ تھوڑا سا مال کسی کو کیا فائدہ ہو دے سکتا ہے۔ یہ تو آپ ان مظلومین سے پوچھیں کہ جو مٹی اور خاک میں ملے ہوئے آٹے کو بھی غنیمت سمجھ کے جم کرتے ہیں، اور وہ اس روٹی کو کھانے کے لیے مٹی سمیت روٹی کھانے پہ مجبور ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ اسی طرح چہچہاتی زندگی بسر کرتے تھے کہ جس طرح سے آج ہم اپنے گھروں میں کئی ڈشوں میں رکھ کے پیٹ بھر کے آرام سے بیگانے بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہذا ضروری ہے کہ اس موقع پہ قلیل مالیت کو بھی بے اثر نہ سمجھیں۔ جو راہ الہی میں جہاد ہے، ذرہ ذرہ بن کر پہاڑ بن جاتا ہے، ایک رائی کا بھی حساب ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، مثقال کہتے ہیں وہ سب سے چھوٹا ذرہ جو لوگوں کی نگاہوں میں ان کے علم کی دسترس میں آیا ہے، لوگوں کے سامنے آشکار ہوا، سب سے چھوٹا ذرہ۔ آج کے دور میں اگر ہم آئیں تو ایٹم سے بھی ہیں، ہم سے پہلے والے ہوتے تو ایٹم کہتے ہیں، آج ایٹم سے بھی چھوٹے ذرات آگے ہمارے سامنے 108 ہیں یا کتنے ہیں، ان سطح ذرہ کے برابر بھی خیر انجام دیا دیکھے گا اپنی قبر میں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، مثقال سب سے چھوٹے ذرے کو کہتے ہیں ہر دور میں جو سب سے چھوٹا ذرہ ایجاد ہو، اگر اس مقدار کا شر بھی دیکھا اسے دیکھے گا۔ اس لیے چھوٹی رقم کو، چھوٹی بات کو ایک بندے تک اپنا موقف پہنچاتے ہیں، حتیٰ اپنے بیوی بچوں کے سامنے موقف پہنچاتے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں اظہار برات کرتے ہیں دشمنوں سے۔ قیمت ہے، حیثیت ہے، دیکھے گا اس اظہار برات کو، اظہار تولا کرتا ہے لشکر حق سے، رہبر معظم سے، ان کے ہمراہ چلنے والوں سے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مجاہد بن کے اٹھے گا۔ لہذا آپ نے یہ آیات کے تناظر میں دیکھا کہ جہاد جسمانی و جہاد مالی ہر دو کا ادھر تذکرہ ہے۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، وہ جماعت جس سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ٹکراؤ تم لوگ، وہ جماعت ہر دور میں موجود رہے گی، کیونکہ اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے ہے، دنیا جنت تو نہیں بننی۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف آ جائیں، جنت نہیں بنے گی، عدل قائم ہوگا، یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ عدل کی ہم نعمتیں اٹھائیں گے پھر بھی جنت نہیں بنے گی، پھر بھی فنا ہے، پھر بھی دنیا سے رخصتی ہے، پھر بھی آزمائش مرض ہے، پھر بھی انسان کے اوپر حالات مختلف طاری ہوں گے، پھر بھی اپنے نفس سے انسان کو لڑنا پڑے، بالآخر دنیا میں ہے۔ دنیا میں تو نفس کے اندر جو حق اور باطل کی جنگ ہے، ایک طرف سے شہوت کچھ کہتی ہے، عقل کچھ کہتی ہے، فطرت کا ایک طرف تقاضا ہے اور ایک طرف غضب اور شہوت کا تقاضا ہے، ٹکراؤ جاری ہے انسان پہ، یہ مرنے تک قائم رہے گا۔ یہ ٹکراؤ آہستہ آہستہ باہر آ جاتا ہے، باہر آتا ہے تو پھر لشکر بننے لگ جاتے ہیں، یہ ہر دور میں جاری ہے۔ اس لیے ہر دور کی مثال میں ہے کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، اس تناظر میں حدیث نہیں ہے لیکن حقیقی معنی کو، یعنی دین اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا ایک بہترین جملہ ہے
کہ اپنے مارکے کے اعتبار سے ہر روز ایک سرزمین کربلا سجی ہے، جس میں ایک طرف لشکر یزید ہے اور ایک طرف لشکر حق ہے، اور وہ عاشورہ قائم ہوتی ہے کہ جس میں نبرد آخری نبرد ہوتی ہے، اور اس میں کس نے پیروز اور فتح یاب ہونا ہے وہ اس جگہ کے اوپر اسباب کے فراہم ہونے کے اوپر موقوف ہے۔ لہٰذا یہ ہم نے آیت کے حوالے سے ایک حصے کو مطالعہ کیا۔ اگلی آیت میں دیکھیں، فَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ، تم لوگ ان مشرکین سے قتال کرو، یہ عہد و پیمان اور قسمیں توڑنے والے ہیں۔ ہم سب نے فطری طور پہ اللہ سے ایک عہد باندھا ہوا ہے، وہ زمین پر آنے سے پہلے، وہ شکم مادر میں مستقر ہونے سے پہلے ہم نے ایک عہد و پیمان باندھ لیا تھا، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، قرآن نے واضح کہا۔ اور ہم نے عہد و پیمان باندھتے ہوئے فطرت کی زبان میں بولا تھا، قالوا بلا، یہ اللہ تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ ادھر رب لفظ استعمال ہوا ہے، فقط لفظ اللہ استعمال نہیں ہوا، رحمان نہیں آیا، رحیم نہیں آیا۔ حکمتیں ہیں، ہر قرآن کے کلمے کے استعمال کی حکمت ہے۔ ہم نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، چونکہ رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کو سجدہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے۔ اس کے رب ہونے کا لازمہ اور تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے سر تسلیم خم ہو کے زندگی بسر کریں، اس کی حاکمیت کا اعتراف کر دیں، چونکہ وہ ہمیں چلانے والا ہے، وہ ہمیں دینے والا ہے، وہ ہمیں نقصان سے بچانے والی ہستی ہے، یہاں تک کہ ہمارے اندرونی کمالات کو آشکار کرنے والا ہے۔ یہ رب ہے، تربیت سے رب ہے۔ لہٰذا ایک عہد و پیمان باندھا ہوا ہے ہم نے۔ ادھر جو لعنت مشرکین کے اوپر ان آیات میں پڑ رہی ہیں، اور اس کی علت کیا ہے، اس دشمنی کی علت، یعنی کیوں قتال کریں، کیوں ان سے جنگ کریں، کیوں سے ہم جہاد کریں، علت کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے اپنے عہد و پیمان کو توڑ ڈالا، انہوں نے دینی عہد و پیمان کا خیال رکھا، نہ اپنے قبائلی اور اپنے ملی عہد و پیمان اور قسموں کا کوئی خیال اور پاس رکھا۔ یہ کام اگر میں اور آپ کریں تو کیا اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے؟ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ جو ان کی پکڑ ہے وہی ہماری پکڑ ہے۔ اس جگہ پہ علامہ طباطبائی سورۃ المائدہ میں بڑا ایک خوبصورت مطلب بیان کرتے ہیں، چونکہ قرآن کی آیت ہے سورہ معاہدہ میں کہ وَكَفَرُوا بِالْإِيمَانِ، انہوں نے کفر کیا ہے، لیکن وہ کفر کیا ہے، کفر بالایمان ہے، کفر بالایمان انہوں نے کیا ہے۔ کفرو نہیں ہے لفظ، بلکہ وہ لفظ ہے سورہ معاہدہ آیت نمبر 5 ہے، آیت نمبر 5 میں ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، وَمَن يَكْفُرْ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ معاہدہ آیت نمبر 5۔ دوبارہ دقت کریں کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، جو ایمان کا کفر کرے گا، ایمان کا کفر یعنی کیا مطلب؟ ایمان رکھتا تھا پھر بھی کفر کیا، اس کے علاوہ تو صورت نہیں بنتی۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ یہاں پر ایمان لانے کے بعد کفر، ایمان قلب میں جاگزین کرنے کے بعد کفر، جو ایمان جاگزین کرنے کے بعد کفر کرے گا فقد حبطا، پھر کیا ہو جائے گا؟ عملہ، اس کے عمل حبط کر لیے جائیں گے، سب اعمال ضائع۔ پنجگانہ نمازیں پڑھتا تھا، خمس دے دیا کرتا تھا، خدمت والدین کی، فلاں بھی جگہ گیا، زیارات بھی انجام دی، حج اور عمرہ بھی کیا، فقد حبط عملہ، اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ حبط ہوں گے، وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ تعجب کی بات ہے، کیونکہ بیان بھی بڑا سخت ہے، اور پیچھے آیت بھی کوئی کفار سے نہیں ہے، فقہی احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت میں۔ مطلب بیان کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے جو اہل کتاب ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے، اور ان کی خواتین جو پاکیزہ ہیں، صحیح ہے، وہ بھی حلال ہیں، اور پھر اس طرح سے ہے کہ اے مسلمانوں تمہارے لیے مومن خواتین جو پاکیزہ ہیں وہ بھی حلال ہیں، اور اہل کتاب پاکیزہ خواتین بھی حلال ہیں۔ اسی کے ضمن میں یہ ہے کہ وہ خواتین جو اہل کتاب ہیں ضروری یہ بدکارہ نہ ہوں، ضروری یہ دوسرے کے نکاح میں نہ ہوں۔ اچھا، اسی کے ضمن اب کیا آگے آخر میں دیکھیں فقہی احکام بیان ہے جو اہل کتاب کے ساتھ فقہی احکام ہے۔ وَمَن
یکفر بالایمان، جو ایمان کا کفر کرے گا، کفر ایمان کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ فقد حبط عملہ، اس کا عمل حبط کر لیا گیا، وہو من الخاسرین، اور یہ سب سے بدترین خسارہ اٹھانے والوں میں۔ کیوں خسارہ اٹھانے والوں میں؟ چونکہ یہ بیچارہ دل میں ایمان کی اجاگر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ دل میں ایمان لانا آسان کام نہیں ہے۔ وہ تعلیمات حاصل کرتا ہے، اقرار کرتا ہے، اس کی اقرار پر عمل کرتا ہے، پھر آ کے ایمان کی کوئی کیفیت کچھ پیدا ہوتی ہے، پھر نمازیں بھی خوب پڑھ رہا ہوتا ہے، ادھر سے روزے بھی رکھ رہا ہے، خمس بھی دے رہا ہے، اپنے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کر رہا ہے، کہ ابھی جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں اس میں بیان ہی یہ کیا ہے الاجوادی عاملی حافظہ اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ لوگ عادی ہو چکے تھے نمازیں پڑھنے اور رسول کی زیارت کے، اور آ کے وہی بڑی بڑی نعتیں اور حمد و ثنا کرتے۔ آپ رسول کے بعد اگلی حجت کو لے آئیں، امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ان کی زیارت کرتے، ان کے فضائل پڑھتے، عادی ہو گئے تھے اس کے۔ لیکن جو جہاد ہے اس وظیفے سے کنارہ کشتے، اس جگہ پہ جو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے ایک اور پیغام دے رہی ہے کہ وہ ایمان لائے لیکن کفر کیا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں دو مرحلے ہیں، ایک مرحلہ علمی ہے جو قلب سے تعلق آپ کے رکھتا ہے، اور ایک مرحلہ عملی ہے جو عمل سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ جو قلب میں ایمان لائے ہیں اس کو عمل کے دائر میں اجاگر نہیں کریں گے تو اس کو کہتے ہیں کفر ایمان، چونکہ قلب میں ہے اس کا تو وہ کفر نہیں کر رہے، یعنی اقرار کیے ہوئے ہیں، دل میں بڑا ٹھوس عقیدہ رکھتے ہیں، جتنے بھی ان کے اس لیے مسائل آ جائیں وہ اپنے دل کے اندر ایمان کو محفوظ رکھیں ہوئے، اللہ ایک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حجت الہی خلیفۃ اللہ، پوری قوم اور امت کے جو رہبر ہیں امیر المومنین علیہ السلام ہیں، اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تک وہ عقیدہ بھی رکھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، خوف بھی کرتا ہے، وہی زیارات جو اگر اس وقت حجت خدا ہوتی ان کی جا کے زیارت کرتا ہے، ملاقات کرتا ہے۔ آج وہ نہیں ہے تو جہاں پہ ان کے اجساد عالیہ موجود ہیں، اجسام عالیہ اور متبرکہ موجود ہیں، ادھر جا کے زیارت کا شرف حاصل کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ عمل ایمان کے مطابق نہیں کر رہا۔ اگر کوئی شخص، یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا میرا یہ قول نہیں ہے، سورہ معاہدہ میں انہوں نے اسے ذکر کیا ہے، اور آپ اس آیت کی تفسیر میں المیزان میں دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اور اس ایمان کے مطابق، یعنی ایمان حقہ کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ کوئی عقیدہ، چونکہ جو منحرف عقیدے رکھتے ہیں ان کی تو بیس ہی ختم ہے کہ عمل کی بات آئے۔ یہاں پہ وَمَن یکفر بالایمان ہے، یہ نہیں کہا کہ وَمَن یکفر بالعقیدت ہے، کوئی بھی عقیدہ رکھا، چونکہ ایمان خاص ہے، ایمان حق عقیدے کو ایمان کہتے ہیں، خالی عقیدے کو ایمان نہیں کہتے۔ یہ خود ذکر بھی کیا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ قرآن کریم یہاں پہ یہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے ہوائے نفس کے مطابق جو نظریہ اختیار کر لیں، جیسے قرآن نے کئی جگہوں پہ یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے اپنے ہوائے نفس کے تحت نظریات اختیار کر کے عقیدہ بنا لی، یا یہ جاہل ایسے افراد ہیں کہ اپنی ضد کے اوپر ڈٹے ہوئے مستکبر ہیں۔ قرآن میں جہاں مستکبر آتا ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ باطل عقیدے کے اوپر وہ ڈٹا ہوا ہے، یہاں تک کہ اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہے، اور حق عقیدے کو قبول نہیں کرنا۔ یہ قرآن نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے درمیان بتایا، سورہ نوح میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم لوگ وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، انہوں نے بلایا، کہا کہ تم نے اپنے الہ کو نہیں چھوڑنا، دیکھو مر جانا، کٹ جانا، تم نے اپنی ان بتوں کی حمایت کو اور عقیدے کو نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک، قرآن نے ذکر کیا، لیکن یہاں پہ یہ بات نہیں کیا گیا۔ قرآن کیا کہا؟ وَمَن یکفر بالایمان، ایمان خاص ہے، خاص یعنی حق عقیدہ۔ اگر کوئی شخص حق عقیدہ اپنے اندر بسانے میں کامیاب ہو جائے، حق عقیدہ، اور اس عقیدے کے مطابق اگر اس کا عمل ظاہر نہیں ہوتا، یہ کفر ایمان ہے۔ وَمَن یکفر بالطاغوت تو آیت الکرسی میں آیا ہے، سمجھ آتی ہے جی ہاں طاغوت ہے، اس کا انکار کرنا چاہیے۔ وَمَن یکفر بالایمان، ادھر ایمان کا انہوں نے انکار کیا، ادھر ایمان کا انکار کرنے سے آیا مراد یہ کہ ایمان پیش کیا گیا اور انہوں نے رد کر دیا، یہ آیت کے مضمون سے سازگار نہیں ہے، چونکہ آیت تو فقہی احکام بیان کر رہی ہیں۔ فقہی احکام تو اسی کے لیے ہوتے ہیں نا کہ جس کا عقیدہ پہلے بنا ہو اور وہ اللہ کے سامنے تسلیم ہو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے قوانین پہ چلنا چاہتا ہو۔
لہٰذا یہاں پر ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان پیش کیا گیا اور ادھر سے انہوں نے رد کر دیا وَمَن یکفر بالایمان کے لائے، نہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صورت باطل ہے، یہ آیت سے سازگار ہی نہیں ہے، صحیح ہے۔ آیت سے سازگار کیا کہ ایمان حاصل کیا انہوں نے، یعنی حق عقیدے کو لینے میں کامیاب ہو گئے اور دلوں کی زینت بھی بنائے انہوں نے، اور زینت بنانے کے بعد عمل کے میدان میں انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا۔ اس لیے جو عمل کے میدان میں چھوڑے یہ کافر ایمان ہے۔ وَمَن یکفر بالایمان، جو کافر ایمان عملی ہے، بس ایک ایمان علمی ہو گیا، ایمان علمی ممکن ہے لیے ہوئے سبھی ہوں، متعدد افراد ہیں۔ ایمان علمی کا اگر کوئی انکار کرے وہ تو دائرہ ایمان میں آیا ہی نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ حکم ہی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ تو برباد ہیں اس کے سارے اعمال، وہ تو اپنے اعمال کو آگ لگائے ہوئے ہے اگر علمی ایمان کا انکار کیا۔ ادھر کیا ہے، ایمان عملی کا انکار کیا ہے انہوں نے، یعنی ایمان علمی آ گیا ان کے پاس، حق عقیدہ آ گیا، عقیدہ حق اندر دبائے رکھنا اور عمل اس سے متضاد ہو، یہ ہے وَمَن یکفر بالایمان۔ توجہ ادھر کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے کافی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں نہیں، اگر تم ایمان لائے ہو، حق عقیدے کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اختیار کیا، اختیار کرنے کے بعد قلب کی زینت اسے بنایا، دل کی زینت بنایا، لیکن تمہارا عمل اس سے متضاد ہے، عمل اس کے برعکس ہے، عمل میں تم مومن نہیں ہو، عقیدے میں کیا ہو، مومن، عمل میں مومن نہیں ہو، یہ ہے وَمَن یکفر بالایمان، یہ ایمان کا انکار کرنے والا ہے، یہ کفر عملی کر رہا ہے ایمان سے۔ اس کی سزا کیا ہے، فقد حبط عملہ، اس کا عمل حبط کر لیا جائے گا۔ پڑھے نمازیں، رکھے روزے، جائے حج و عمر و زیارات کے لیے، خمس بھی ادھر مالی ادا کر رہا ہے، ہمسائے سے بھی حسن سلوک کر رہا ہے، لیکن ایمان بقیہ جگہوں کی پر نہیں ہے۔ اب ایمان ممکن ہے ادھر بھی کوئی زیادتی کرے تو وہ ایمان کے خلاف ہے، کوئی لڑائی جھگڑوں پہ اتر آئے، کوئی حق الناس کھانے لگ جائے، کوئی ظلم و ستم کرنے لگ جائے، ایمان کے خلاف ہے، لیکن ان جگہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کے مطابق نہ چلنا، یہ ہے ایمان کے خلاف۔ خدا نے حکم دیا۔ البتہ ادھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بھی کی کہ آیت کے اس پوری آیت کے اوپر اگر تدبر کریں تو ظاہر آیت سے یہ مطلب سامنے آتا ہے، اگر ایک دو دفعہ کوئی ایمان کے مخالف عمل انجام دیتا ہے تو یہ کفر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایک دو مرتبہ ایمان کے مخالف عمل انجام دیتا ہے تو یہ وَمَن یکفر بالایمان نہیں ہے، بلکہ وَمَن یکفر بالایمان اس شخص کے لیے جو مسلسل اپنے ایمان کے برخلاف کام کر رہا ہے۔ بس عقیدہ رکھتا ہے اللہ خالق ہے، رب ہے، الہ ہے، معبود ہے، واجب میرے اوپر نمازیں اس نے کی ہیں، نہیں نمازیں پڑھ رہا، ایک دن، دو دن، تین دن، ایک سال، 2 سال، 3 سال مسلسل نمازیں ترک کر رہا ہے، یہ ہے کہ جس نے اپنے ایمان، جو قلب میں ایمان تھا اس کی مخالفت کی، اس کا انکار کیا، عمل سے انکار کیا۔ جو عمل سے اپنے قلبی ایمان کا، جو کہ عقیدہ حق اگر رکھتا ہے، قلبی ایمان کی مخالفت کرتا ہے، اس کے اعمال دیگر جو ہیں نیک اعمال وہ اکارت جائیں گے اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ یہ بات اس لیے ذکر کی کہ آج کے دور میں جو ہماری ذمہ داری غزہ کے باب میں بنتی ہے، چونکہ ہم نے اپنا وظیفہ ادا کرنا، جہاد مالی، یعنی تیر ایک ہم نے چلانا ہے، وہ تیر لگا یا نہیں لگا یہ میرا سروکار ہی نہیں ہے، میں نے پوری تیاری کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، اپنے فہم و فراست کے مطابق، تمام خطرات کا احساس تھا، تمام وسوسے موجود تھے، ان سب موانع اور مشکلات کے باوجود اختیار اور ارادے کے ساتھ میں نے تیر چلایا دشمن کے اوپر۔ وہ تیر جا کے لگتا ہے نہیں لگتا، ہوا میں ہی گر جاتا، یہ میرا سروکار نہیں ہے، چونکہ مطلوب اللہ تعالیٰ کو میرا عمل ہے جو مجھ سے صادر ہو۔ آج اگر کوئی جہاد کے اوپر اعتقاد رکھتا ہے، آج اگر کوئی ایمان رکھتا ہے کہ یہ صہیونی، یہ ظالمین، یہ مستکبرین، یہ دشمن خدا و رسول و امام، یہ دشمن اسلام ہیں، یہ دشمن انسانیت ہیں، یہ کوئی عقیدہ رکھتا ہے اپنے وجود کے اندر،
اور اگر اس عقیدے کے باوجود وہ اصلاً نہ مالی جہاد کرے، نہ جانی جہاد کرے، نہ صدائے حق بلند کرے، نہ اپنا موقف پیش کرے، نہ حمایت کرے کسی قسم کی، یہ شخص کیا ہے؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، ایمان تھا تو اسے تو جہاد پر ایمان تھا، اسے تو پتا تھا یہ دشمن ہے، اسے تو پتا تھا کہ دشمن کیا ضربہ لگا رہا ہے، حالت جنگ میں اس وقت امت اسلامی، اس وقت ایران حالت جنگ میں نہیں ہے فقط، غزہ حالت جنگ میں نہیں ہے فقط، اس وقت یمن اور لبنان فقط حالت جنگ میں نہیں ہے، امت اسلامیہ کا ایک ایک فرد حالت جنگ میں ہے۔ یہ تو حدود و قیود جو ہیں وہ ہم نے اپنی زندگی کو چلانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، جس کی رعایت بلا شک و شبہ ہمیں کرنی چاہیے، لیکن ایک حدود انسانیت اللہ نے کھینچی ہے کہ جس کے اوپر اور جس حریم کے اوپر اگر حملہ ہو جائے تو اہل حرم کے لیے ضروری ہے۔ اہل حرم یعنی جن کا جان اور مال محترم ہے، وہ اہل حرم ہے۔ مثلا شہید قاسم سلمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایرام حرم است، چونکہ ادھر کے لوگ، ادھر کی باؤنڈری، ادھر کی سرحد، جن کے خون، جان، مال، عزت، ناموس یہ محترم ہیں، اس لیے حرم ہے۔ اسی طرح انڈیا کے مقابلے میں پاکستان، اس کی سرحدیں، اس میں بسنے والے امت اسلامیہ مسلمان، یہ حرم شمار ہوں گے، چونکہ ان کی جان، مال، عزت، ناموس دشمن نے جو مقابلے میں حملہ کیا ہے محترم ہے، لہذا امت اسلامیہ اہل حرم ہیں۔ اس کے اوپر اگر حملہ ہوا ہے، ہر امت اسلامیہ کے اوپر، ہر فرد پر واجب ہے، اگر جسمانی جہاد کر سکتا ہے جسمانی جہاد کرے، حد اقل مالی جہاد، مثلا آج کے دور میں 100 روپیہ دے سکتا ہے، مثلا 10,000 تومان دے سکتا ہے، وہ جا کے اسے دینا چاہیے، جہاد مالی کرنا چاہیے، پہنچائے ادھر۔ اگر وہ عقیدہ رکھتا ہے جہاد کے اوپر، اگر کیونکہ عقیدہ حق ہے اس لیے ایمان کہلائے گا، اگر وہ کہتا ہے کہ عقیدہ حق ہے جہاد تو یہ کیا کہلائے گا؟ ایمان، چونکہ حقیقت یہی ہے کائنات کے اندر۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا اقرار کرتا ہے، اس کی حاکمیت، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت کا اقرار کرتا ہے، تو اقرار کرنے کے بعد اپنے باطن میں احساس پاتا ہے کہ ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ خالق ہے، احساس پاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایمان ہے، یہ احساس ایمانی ہے۔ ایمان رکھتا ہے تو اللہ کی خاطر قدم اٹھائے۔ اسی طرح دشمن ہے، باطل ہے، ایمان رکھتا ہے کہ یہ باطل ہے، ایمان رکھتا ہے کہ یہ دشمن ہے، اس سے دشمنی کرے پھر۔ اگر اس نے اپنے قلبی ایمان، وہ جو عقیدہ حق ہے، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر قسم کا نظریہ اور عقیدہ ایمان نہیں ہوتا، فقط وہ عقیدہ ایمان ہوتا ہے جو عقیدہ حق ہے۔ اگر عقیدہ حق رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور عمل سے وہ ایمان ظاہر نہیں ہو رہا، اس کے بقیہ اعمال بھی حبط جائیں گے۔ نمازیں پڑھے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے، یا آج کی زبان میں بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، مسجد کوفہ میں، حرم امام حسین علیہ السلام میں، حرم امام علی جہاں مرضی نمازیں پڑھتا رہے، لیکن وہ جو جہاد کا عقیدہ رکھتا ہے اور دشمن سے شناسائی رکھتا ہے، دشمن سے دشمنی کرنے کے طور طریقوں سے بھی واقف ہے، اگر اس کا عمل اس کے ایمان کے مطابق نہیں ہے، یہ سب جگہوں کے اوپر جہاں جہاں وہ جا کے جو مرضی اظہار عقیدت اور ارادت کر بیٹھے، یہ حبط کر لیے جائیں گے اعمال اس کے، وَهُوَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، روز قیامت خاسرین میں سے اٹھایا جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت بہت واضح ہے، آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی قرآن کی خدمت میں خرچ کر دی، غور و فکر کی، اللہ تعالیٰ کی انتہائی عجیب، انتہائی حیرت انگیز عنایات علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تھی، لہٰذا یہ مطلب کہ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ بہانے بنانے والے لا سکتے تھے، ادھر ایمان سے مراد حضرت وہ نہیں ہے کہ ایمان قلب میں ہو اور عملی ایمان کے ساتھ اس کی موافقت اور مطابقت نہ ہو تو یہ کفر ہے، نہیں نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ادھر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان پیش کیا، انہوں نے رد کر دیا، ان کے سامنے فقہی احکام پیش کیے، انہوں نے رد کر دیا، نہیں، یہ آیات سورہ معاہدہ یہ مدنی آیات ہیں، مکی نہیں ہیں، فقہی احکام کی آیات ہیں، کوئی ابتدائی اعتقادات کی باتیں نہیں ہو رہی، لہذا یہاں پر اس ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ بندہ خدا، اے اللہ تعالیٰ کے عباد، کہ جب تم ایمان لے آئے ہو تو عمل سے بھی تو ظاہر کرو اس ایمان کو۔ اگر ایمان سے تمہارا عمل عاری ہے، ایمان سے تمہارا عمل خالی ہے،
تو یہ جو خالی عمل، راہ گمراہی کے اوپر عمل انجام دے رہے ہو، یہ تو تمہاری ایمان قلبی سے ٹکرا رہا ہے، اور یہ ایمان قلبی کا کفر کر رہا ہے، یہ ایمان قلبی کا انکار کر رہا ہے۔ اور جس کا عمل اس کے ایمان کا انکار کرے، ایمان کے مخالف ہو اس کے اعمال اکارت جاتے ہیں، اگر مسلسل یہی عمل انجام دے مسلسل۔ لہٰذا اپنی ذمہ داری کی اساس کے اوپر ہم ایک قدم اٹھائیں، ذمہ داری کی اساس کے اوپر ان آیات کی حیات سے استفادہ کریں۔ آیات امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے تا قیامت زندہ ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح بہتا چشمہ ہے۔ بہتا چشمہ نسل در نسلیں گزر گئی لیکن چشمہ اپنے طور پہ بہہ رہا ہے۔ وہ پہلا بہاؤ جو آیا اس نے ایک گروہ کو فائدہ دیا تھا، وہ گروہ چلا گیا تو نیا بہاؤ آ گیا، اس نے اگلے گروہ کو فائدہ دیا، لیکن چشمہ، وہ راہ، وہ رنگ روپ، وہ سارا اسی طرح قائم ہے۔ آیات بھی اسی طرح، آیات نازل ہوئی، اس معاشرے نے اپنے زندگی میں مسائل کو دیکھا، اس کی تفسیر عملی ان کے سامنے آشکار ہوئی، عمل کیا، چلے گئے۔ بعض نے عمل نہیں کیا، وہ بھی چلے گئے۔ ایک نے خسارہ اٹھایا اور ایک نے نفع اٹھایا۔ آج کے دور میں بھی زندہ ہے، بہہ رہا ہے قرآن کریم، اس کی ہدایت جاری ہے، رواں ہے، چلتی رہے گی۔ ہم اس کے ساحل پہ پہنچ کے اس سے چند گھونٹ اٹھانا چاہتے ہیں، استفادہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے ادھر قرآن نے بیان کیا کہ آج کے دور میں بھی دیکھو، ایمان رکھتے ہو، عمل سے بھی ایمان ظاہر ہو مسلسل۔ ہاں اگر کبھی کبھار کوئی ہو جائے تونگ جھونگ، کبھی کبھار غفلت ہو جائے، کبھی کبھار ایمان کے مخالف عمل تم سے انجام پا گیا، یہ کفر ایمان نہیں ہے، یہ غفلت ہے، یہ ممکن شہوت ہے، یہ غلبہ شہوت کی بنیاد پہ اس دفعہ اس سے یہ رد ہو گیا، ایک دفعہ دو دفعہ ٹھیک ہے، لیکن مسلسل وہ ایمان کے خلاف عمل انجام دے جو قلب میں اس کے ایمان ہے، تو یہ حبط عمل ہے۔ حبط عمل بہت اہم ٹاپک ہے، ابھی ہمارا آیا نہیں ہے یہ ٹاپک، انشاءاللہ پڑھیں گے تو اس کی تفصیل میں جائیں گے کہ کون سے اعمال آگ لگا دیتے ہیں، یعنی وہ کون سے اعمال ہیں کہ پٹرول چھڑک کے آگ لگا دی۔ ایک دفعہ خالی تیلی لگائی، اس کی مثال ایسی ہے کہ قلب میں ایمان تھا، مثلا ایمان تھا کہ نمازیں پڑھنی ہیں، ایمان تھا کہ خیانت بری چیز ہے، ایمان تھا کہ مثلا ظلم و ستم غلط چیز ہے، یہ اس بات پر ایمان تھا حق الناس نہیں میں نے تلف کرنے، حق الناس کو ضائع نہیں کرنا، لیکن ایک دفعہ کوئی عمل انجام دیا اس کے ایمان کے، اپنے ایمان کے، قلبی ایمان کے خلاف عمل انجام دیا، دوسرا تیسرا، یہ تیلی لگا رہے ہیں، یہ ایک دیوار ہے یا لکڑی ہے، تیلی لگا رہے ہیں، جل نہیں رہی ابھی، ایمان کے اوپر زد پہنچائی اس نے لیکن ایمان قائم رہا، دوسری زد لگائی پھر بھی قائم رہا، لیکن ایک دفعہ وہ مسلسل عمل مخالف ایمان انجام دیتا ہے، اپنے ایمان کے مد مقابل مسلسل عمل انجام دے رہا ہے، یہاں پر پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جتنی تیلیاں مسلسل لگا رہا ہے آگ تو لگ ہی جائے گی، پھر یہاں پہ جب آگ لگے گی تو وہ پھر جلا دے گی اس کے اعمال اور افکار ایمان کو۔ یہ ہے حبط ایمان، یہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔ لہٰذا آج کے دور میں جو غزہ کی صورتحال ہے، یمن کی صورتحال ہے، ایران کی حمایت کی صورتحال، ایران جب ہم کہتے ہیں تو ملک ایران مقصود نہیں ہے، چونکہ اسرائیل کی ملک ایران سے اصل لڑائی ملک ایران سے نہیں ہے، خود کہہ چکا ہے، اصل لڑائی نظام ایران سے ہے، جو ایران کے اندر اسلامی حکومت کا نظام ہے، جو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولایت کی شعاع آج انہی کے اپنے فرزندان اور انہی کے پیروں کی صورت میں ہمارے سامنے آیت اللہ عظمہ سید علی خامنائی حافظہ اللہ تعالی کے ذریعے سے قائم ہے، وہ اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، چونکہ اس نظام نے اس سے جنگ مولی ہے۔ یہ سرزمین پہلے بھی تھی، اس میں بسنے والے جو ایرانی اپنے طور پہ کہلاتے وہ پہلے بھی تھے، یعنی ایک دفعہ ایرانی ہے اور ایک دفعہ ایرانی اسلامی ہے، جیسے ہم پاکستانی ہیں اور ایک دفعہ پاکستانی اسلامی ہے، اس کی لڑائی مرکب صورت میں ہے، سنگل صورت میں نہیں ہے، پوری دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے اس کی لڑائی۔ اسرائیل کے اندر خود بندے بیٹھے ہوئے ہیں بہت سارے ایرانی، ادھر بھی ان کے چہیتے بہت سارے بیٹھے ہیں جنہوں نے خیانت کی، تمام ممالک میں بیٹھے ہوئے، افغانی ہیں، ہندی بھر کے موجود ہیں ان کے چہیتے۔ اس کی لڑائی کس سے ہے؟ اگر تم نے ترکیب بنائی پاکستانی مثال کے طور پہ اور سیکولر، کوئی مسئلہ نہیں، ہندی سیکولر کوئی مشکل نہیں، ایرانی سیکولر کوئی مشکل نہیں،
حتیٰ کہ مذہبی ہو، دینی ہو، سیکولر، کوئی مشکل نہیں. یعنی ایرانی، سیکولر اور مذہب کوئی مشکل نہیں. کہتے ہیں ہم اس ترکیب کو بھی قبول کرتے ہیں. عراقی، سیکولر اور مذہبی، مذہب مجتہد ہو، آیت اللہ ہو، حجت الاسلام ہو، مومن ہو، عزادار ہو. کہتے ہیں نہیں کوئی مشکل نہیں، یہ ترکیب بھی قبول ہے. پاکستانی، سیکولر، سنی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، جہادی ہو، غیر جہاد، جو بھی ہو، سیکولر ہو اور مذہبی ہو اور پاکستانی ہو، کوئی مشکل نہیں. مشکل کہاں پر ہے؟ اگر وہ مثلا پاکستانی ہے اور حقیقی اسلامی یہ قبول نہیں، ایرانی حقیقی اسلامی قبول نہیں، عراقی حقیقی اسلامی قبول نہیں، افریقی حقیقی اسلامی قبول نہیں. وہ اس ترکیب کے دشمن ہیں. اس لیے وہ اس ترکیب کو ختم کرنا چاہتے ہیں، نہ کہ کسی قوم اور کسی سرحد کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مطلب پاکستان کے خلاف اگرچہ حکومت سیکولر ایک قسم کی لبرل حکومت ہے، جمہوری حکومت ہے، لبرل جمہوری حکومت ہے، اقرار کرتے ہیں زبان سے اسلام کا، لیکن کوئی اسلامی تعلیمات کے اوپر نہیں چلتے. اس کے باوجود ادھر جو پاکستان کے میزائل ہیں ان سے اسرائیل اپنی سالمیت کا سالمیت خطرے میں پڑنے کا ایک احساس کرتا ہے کہ ہماری سالمیت خطرے میں، اس لیے وہ اس پروگرام کا دشمن ہے. ایسا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ ایرانی اسلامی حقیقی اس کا دشمن ہے، خالی ایرانی اس کا دشمن نہیں ہے، خالی پاکستانی دشمن نہیں ہے، خالی عرب بھی دشمن نہیں ہے. حتیٰ غزہ کے اندر کیوں نہ ہو، کتنے قسام نے جاسوس اپنوں کے درمیان سے اٹھا کے پھانسی لٹکائے ہیں. حتیٰ غزہ کا کیوں نہ ہو، اگر وہ غزہ کا ہے، فلسطینی ہے اور سیکولار ہے اور مذہبی بھی ہے، لیکن اسلامی حقیقی نہیں. اسلامی حقیقی وہ ہوتا ہے جو سیاست کی اساس کے اوپر دشمنی رکھتا ہے، جو نظام حکومت میں ایک موقف الہی رکھتا ہے، جو اپنے طرز زندگی کے اندر اسلام کی بالادستی کا قائل ہے عملی طور پر، جو ایمان عملی کو اختیار کرنا چاہتا ہے. یہ اسلامی حقیقی ہے. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اسلام حقیقی سے اس کا ٹکراؤ ہے. کسی بھی نجات، کسی بھی قوم، کسی بھی وطن، کسی بھی ملیت سے آپ کیوں نہ آ جائیں، اس کا ٹکراؤ ہے. لہٰذا یہ آیات ہمیں یہ بتاتی ہیں، قرآن ابھار ہے کہ الا تقاتلون، کیوں نہیں کرتے جہاد تم لوگ؟ جب وصف جانتے ہو اس جماعت کے، جب دشمن کی دشمنی کو دیکھ رہے ہو، دشمن کی دشمنی کی تلخی ہے وہ سہ رہے ہو، اس کی جو تلخیاں جسم کے اندر درد اور تکلیف کے ساتھ تم بلبلا رہے ہو، پھر اٹھ کے کیوں نہیں دشمنی کرتے؟ اس لیے دشمن سے دشمنی کرو. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.